السلام علیکم ننے منے ساتھی، میں ان کا سید محمد سلیم جلالی حاضر ہیں جی ہاں۔ آج ہم اس پارک میں جو واک کرنے آئے تو یقین کرے پھر ہم سوچ رہے تھے آج ننے منے ساتھیوں کو کون سا قصہ اور کون سا واقعہ جو اسلامی اور دینی اور ایسا واقعہ اچھا سنانے جائیں جس سے ہمارے ننے منے ساتھی جو ہے وہ کچھ سبق حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلامی اور دین کی جو ہے نا اچھی سے اچھی باتیں معلوم ہوں، اچھی انفارمیشن آپ کو ملے، اور یہی پوری کوشش کہ آپ کی نشو و نما، تعلیم و تربیت، اچھی تعلیم و تربیت سے تو انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے نا انہوں نے ساتھیوں، ٹھیک ہے نا۔ آج واقعہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ رمضان مبارک کی مناسبت سے، رمضان اللہ کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا۔ آپ سب سے بڑی بات یہ سوچیں کہ دیکھو زندگی موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک موقع دیا ہے رمضان المبارک کا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ پھر ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کچھ بھی نہیں کم ہے۔ رات دن ہمیں اس کا سجدہ ادا کرنا ہے، شکر بجا لانا کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں موقع ملا ہے۔ جیسے کسی کو لاٹری ملتی ہے نا، اسی طریقے سے ہمیں ایک لاٹری ملی ہے رمضان مبارک کی، یا ہمیں جو ہے یہ اتنا اچھا موقع کہ ہم اس میں ایک سے بڑھ کر ایک نیک کام کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، قرآن مجید جو ہم طاقوں پہ رکھ کے بھول جاتے ہیں، مہینے ہو جاتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سر بھی کیا کچھ نہیں اٹھا سکے شرم کی وجہ سے کہ ہم تو بالکل ہی غافل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا افسوس ہو دیکھ کے، دکھ ہو کہ یہ میری امت کو کیا ہو گیا۔ وہ قرآن مجید جو آپ پہ نازل ہوا، اور وہ قرآن مجید جو آپ نے اپنی امت کو سب کو دیا، جو ہمیں راستہ بتاتا ہے دین کا، اسلام کا، سچا راستہ، سچا چلنے کا راستہ، روشنی کا راستہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سنتیں جو ہمیں دے کر گئے، ہم سب غافل ہوتے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید بھی نازل ہوا، ہاں پتہ ہے آپ کو قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا صرف ہمارے آپ کے لیے یہ نہیں ہے، پہلے پچھلی قوموں پہ بھی جو ہے روزے جو ہے آتے رہے اور روزے رکھے گئے، فرض ہوئے پچھلی قوموں پہ بھی، تو آج بھی جو قوم ہے اس پہ بھی فرض ہے۔ فرض کا معنی ہے کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں، بڑے نظم کے ساتھ رکھنے ہیں، صبر کے ساتھ رکھنے ہیں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ روزے میں ہمیں ہر چیز برداشت کرنی ہے، غصہ نہیں دکھانا ہے، کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یعنی تمام برائیوں سے ہمیں پاک صاف رہنا ہے۔ رمضان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ صحیح آپ چل سکیں، صحیح زندگی گزاریں، صحیح پورا ٹائم جب آپ سحری سے لے کے افطاری تک آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے۔ نہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے سالوں سال تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، خوب ڈکارے لے رہے ہیں، تو ہضم نہیں ہوا تو فلانی چیزیں دوائیاں کھا رہے ہیں، تو چورن کھا رہے ہیں، تو فلاں ٹھمکا کھا رہے ہیں۔ میں نے ساتھیوں اب سال میں ایک بار دیا ہے تو یہ ہماری صفائی ہے جسم کی، صحت ہماری اچھی ہو سکے۔ رات دن ہمارا معدہ جو ہے وہ اور جگر سب کام کر رہے ہیں، کھانا کھا کے بھر کے، تو ہمیں جو ہے موقع نہیں مل پا رہا ہے کہ یہ کہ ہم کبھی بھوکے بھی رہیں اور اس کو بھی خالی رکھیں تاکہ نشو و نما ہو، صحت اچھی بنے، ہماری ہر چیز ہماری اچھی ہو سکے، جسم کے اندر کی ساری چیزیں اچھی ہو سکے۔ تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے روزہ رکھنا۔ تو روزہ جو ہم رکھیں گے صبح سے اور شام تک کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہے۔ صبح سے آپ سحری کریں گے، پھر افطار کریں گے، اور افطاری جس وقت آپ کر رہے ہوں گے الحمدللہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جو دعائیں آپ مانگتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ننھے ساتھی ہے، رمضان مبارک جو ہے بہت امپورٹنٹ، بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں ہمیں پتہ ہے کیا، ہمیں صرف کس سے بچنا ہے؟ شیطان سے بچنا ہے۔ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں موقع ملا ہے، اس سے اچھا موقع کیا ملے گا؟ رات دن تو ہمارے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، ہم غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں، الٹے سیدھے کاموں میں لگے رہتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں۔ کم از کم ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک مہینہ ہمیں بالکل پاک صاف ہو کے ہمیں رہنا ہے،
اور اللہ کی عبادت کرنی. شیطان جو جکڑ لیا گیا ہے, شیطان نے ہمیشہ اپنا کام دکھایا, ہمیشہ انسانوں کو بہکایا, ہمیشہ سچے مسلمانوں کو بہکایا کہ ان کی عبادت سے انہیں غافل کر دو. تو وہ دیکھیں آپ, ایسی واقعات ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو ایک مرتبہ ایک شیطان آیا, اس نے جو ہے غیب سے جو ہے ایک آواز نکالی اور کہا کہ قادر, ہم نے تیری عبادت جو ہے قبول کی اور تو بہت وہ ہے اچھا اور اللہ کا نیک بندہ. تو وہ سمجھ گئے کہ شیطان ہے, اور ہم نے لوح البلاغت پڑھی اور بھگایا. شیطان چاہ رہا تھا کہ یہ سمجھنے لگے کہ بس اللہ نے ان کی عبادتیں ساری چیزیں پسند کر لی ہیں اور بس اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو وہ ہر چیز کو سمجھ گئے. اسی طریقے سے ایک شیطان جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بیٹھا ہوا تھا. اس کے چاروں طرف کندھوں پہ جو ہے کانٹے نما جو تھی بہت سارے چیزیں ڈلی ہوئی تھی. تو حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ شیطان سے, یہ بتا یہ تیرے کندھوں پہ کیا ڈلا ہوا ہے کانٹے نما ساری چیزیں؟ تو اس نے کہا یہ کنڈے ہیں میرے, وہ کنڈے ہیں جو میں انسانوں پہ پھینکتا ہوں, انسانوں کو بہکاتا ہوں, جب اس کو غلط راستوں پہ چلاتا ہوں, گناہوں کے راستے پہ چلاتا ہوں, بھٹکاتا ہوں, یہ وہ کنڈے میں ہر ایک پہ پھینکتا ہوں. تو حضرت یحییٰ نے کہا اچھا میرے لیے بھی تم نے کوئی نہ کوئی کنڈا مقرر کیا ہوگا ایسا جو مجھ پہ پھینکو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں ظاہری بات ہے, جب آپ کوئی عبادت آپ نہیں کرو گے یا صحیح عبادت آپ کی نہیں ہوگی تو میں یہ کنڈا پھر آپ پر پھینک دوں گا. تو پھر اس کے بعد وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگا واہ, تم نے تو مجھے اس وقت جو کیا بات بتائی, میں تو اب کبھی ایسا نہیں کروں گا, کوئی غافل ہو جاؤں کسی چیز میں. اور تم نے یعنی شیطان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اچھا تم جب پیٹ بھر کے خوب کھاؤ گے, سست پڑ جاؤ گے, کاہل ہو جاؤ گے, تو میں تمہیں غافل کر دوں گا, تمہیں نیند آنے لگے گی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا واہ, کیا پتے کہ تم نے مجھے بات بتا دی, اب میں اس کا خیال رکھوں گا تاکہ زیادہ نہ کھاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں. صحیح. تو وہ شیطان کہنے لگا اوہ, یہ تو میں نے ہمیشہ دیکھا, جب بھی میں کسی مسلمان کو نصیحت کرتا ہوں, اچھے انسان کو, تو مجھے نقصان ہوتا ہے. اور وہ شیطان کہہ کے چلا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام مسکرانے لگے. ننھے ساتھی, یہاں یہ بتانے کا مطلب ہے کہ آپ کو شیطان یہ تمام چیزیں ان سب سے آپ بے فکر ہیں, ابھی جکڑ لیے بھی گئے, اور ہمیشہ آپ کو بچ کے رہنا ہے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. یہی وہ مقدس مہینہ ہے ہمارے لیے, سب کے لیے. جو وائرس آیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, رات دن اٹھ کے بیٹھتے, توبہ کریں, بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری اللہ تعالیٰ عبادت ہے, ہر ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے ننھے ساتھی, آپ روزے رکھیے, سحری بھی کریے, افطاری بھی کیجیے, اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے انکل کے لیے ضرور دعا کرتے رہا کریے. اب اجازت دیجیے اپنے انکل کو. اللہ حافظ.